آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سندھ حکومت کے ایک بہت ہی اہم منصوبے ممتا پروگرام میں ہونے والی ایک بڑی پیش رفت کی۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جسے خاص طور پر صوبے میں ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، اس پروگرام کا سب سے بڑا ہائی لائٹ یہ ہے کہ اب ہر اہل خاتون کو 41,000 روپے کی مالی امداد ملے گی، اور یہ پہلے کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ اچھا، تو یہ پروگرام آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا بنیادی مقصد سیدھا سادہ ہے: حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کو مالی مدد دینا تاکہ وہ اپنی اور اپنے نئے آنے والے بچوں کی صحت کا بہتر خیال رکھ سکیں۔ یہ چیز ان علاقوں میں تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے جہاں غذائیت کی کمی اور صحت کی سہولیات کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس پروگرام کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دسمبر 2027 تک حکومت کا ہدف 13 لاکھ خواتین کی مدد کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑے پیمانے کا منصوبہ ہے جس کا مقصد پورے صوبے میں ایک مثبت تبدیلی لانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ اس پروگرام کا جو بنیادی طریقہ ہے نا، وہ مشروط معاونت کے تصور پر مبنی ہے، جو کہ کافی دلچسپ ہے۔ یہاں مشروط کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی مالی امداد ایسے ہی نہیں مل جاتی، بلکہ یہ کچھ شرطوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور وہ شرطیں کیا ہیں؟ صحت سے متعلق اقدامات، جیسے کہ ٹائم پر میڈیکل چیک اپ کروانا۔ یہ طریقہ دراصل خواتین کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک طرح کی ترغیب دیتا ہے۔ تو مالی امداد حاصل کرنے کے لیے کچھ اہم مراحل ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے حمل کے دوران باقاعدہ چیک اپ سے، پھر کسی منظور شدہ ہیلتھ سینٹر میں ڈیلیوری، اور آخر میں پیدائش کے بعد ماں اور بچے دونوں کے میڈیکل وزٹس۔ جیسے جیسے ہر مرحلہ مکمل ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ادائیگی جاری کر دی جاتی ہے۔ حال ہی میں اس پروگرام کو اور بھی بڑا کیا گیا ہے، جس سے حکومت کے بڑے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ پہلے یہ پروگرام سندھ کے 15 اضلاع میں چل رہا تھا، لیکن اب اس کی رسائی 22 اضلاع تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس توسیع میں 7 نئے اضلاع شامل کیے گئے ہیں: لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، شہید بنظیر آباد، جامشورو، دادو اور نوشہر فیروز۔ اور ان اضلاع کو کیوں چنا گیا ہے؟ ان کا انتخاب غربت کی بلند شرح اور صحت کی محدود سہولیات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اتنے بڑے منصوبے کو زمین پر اتارنے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک چاہیے۔ اس کے لیے 800 صحت مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر یعنی 740 مراکز PPHI چلا رہا ہے، یعنی پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو، جبکہ باقی 60 محکمہ صحت سندھ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں کچھ عملی معلومات کی طرف کہ اس پروگرام کے لیے کون اہل ہے، اور اگر کوئی اہل ہے تو رجسٹریشن کیسے کروا سکتا ہے۔ ممتا پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیکھیں 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ خاتون کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو، ان کے پاس ایک درست شناختی کارڈ ہو، وہ ان 22 اضلاع میں سے کسی ایک کی رہائشی ہوں، اور حاملہ ہوں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ اور رجسٹریشن کا عمل بہت آسان رکھا گیا ہے، بس اپنے قریبی PPHI یا محکمہ صحت کے مرکز پر شناختی کارڈ اور رہائش کے ثبوت کے ساتھ جائیں، فارم بھریں اور مالی امداد حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ طبی معائنے شروع کر دیں۔ آئیے اب اس پروگرام کو ذرا ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کی مجموعی حکمت عملی کا حصہ کیسے بنتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ممتا پروگرام اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ 48.3 ارب روپے کے ایک بڑے سماجی تحفظ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے سماجی بہبود میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے الفاظ میں، یہ پروگرام صرف مالی مدد تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور پورے صوبے میں خاندانوں کے لیے صحت کی خدمات کو بہتر بنانا بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پروگرام کی توسیع کا جو حتمی مقصد ہے وہ 2027 تک ان 22 اضلاع میں ماؤں اور بچوں کی صحت کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال سوچنے کے لیے، کیا واقعی مالی فائدے کو صحت کی دیکھ بھال سے جوڑنے کا یہ ماڈل معاشرے کی فلاح و بہبود میں ایک حقیقی اور بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔